This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद अली। एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। और आपके इस संडे को ख़ास बनाने के लिए जो आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं, पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट हैं और यकीनन उम्मीद करता हूँ आपके भी बहुत फेवरेट होंगे। एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं, एक आलम दीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा प्रोग्राम तो एंटरटेनमेंट का होता है, तो यहाँ पर आज आलम दीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये प्रोग्राम इस्लामिक होने जा रहा है। शायद बिल्कुल ऐसा नहीं है। आलम दीन होने के साथ साथ इनकी ज़िंदगी का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है कि ये किसी स्टार से कम नहीं, एक सेलिब्रिटी की तरह ये हमेशा खबरों में रहते हैं, खबरों में गर्दिश करते रहते हैं। इनके बहुत सारे स्कैंडल्स भी मंजर आम पर आते रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये यूँ समझ लीजिए, शोबिस में ना होते हुए भी शोबिस का कहीं ना कहीं हिस्सा है। बहुत सारे शोबिस सितारों के साथ इनकी सेल्फियाँ मंजर आम पर आती हैं और वायरल हो जाती हैं, वीडियोस वायरल हो जाती हैं, और आप कह सकते हैं बिलाशुबा कि ये पाकिस्तान के एक किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं। तो आप जान चुके होंगे, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम कहता हूँ मैं आपको अपने प्रोग्राम मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम में आकर कैसा लग रहा है? मेरा ख्याल ये है कि इससे पहले मैं माह रमज़ान के कुछ प्रोग्रामों में आया था, और जिस तरह उस पर लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया, और ये मुझे यकीन हुआ कि जनाब मक्स को लोग देखते भी हैं और उसके बाद उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं। आपके प्रोग्राम के हवाले से तो पहले मैंने बहुत से लोगों से सुना कि हमारे सराइकी खत्ते के लोग आपके प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत दूर तक आपका प्रोग्राम जा रहा है। आपके प्रोग्राम को देखने वालों की एक बड़ी तादाद है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम भी इस हवाले से बहुत से लोग देखेंगे, खुश भी होंगे और उस पर अपनी राय भी देंगे। और आज का प्रोग्राम इसलिए भी ख़ास हो गया है क्योंकि आज इस प्रोग्राम को सिर्फ मक्स न्यूज़ के फॉलोवर्स के साथ साथ और जो हमें देखने वाले, जो मुझे लाइक करते हैं, मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के जो फैंस हैं वो भी इस प्रोग्राम को ज़रूर देखेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे। तो मुफ्ती साहब, एक सवालात का जो सिलसिला है वो हम बाकायदा शुरू करने जाते हैं। जी, जी। तो मुफ्ती साहब, ऐसा क्यों है कि आप वैसे तो एक आलम दीन है, मौलाना है, लेकिन इसके बावजूद बाकी हम जितने भी आलम दीन हजरात हैं उनको देखते हैं, उनकी निस्बत आप मीडिया में ज़्यादा इन नज़र आते हैं, और इसके साथ साथ ऐसा भी देखने में आता है कि आप अमूमन स्कैंडल्स की ज़द में नज़र आते हैं। तो ये स्कैंडल्स क्यों मंजर आम पर आते रहते हैं? इसके अंदर इसकी वजह जो है वो आपकी बेबाक तबीयत है या फिर आपके मुखालफिन की साजिश? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि आलिम दीन होना और मुफ्ती होना, चूँकि मेरा शोबा ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लामी अदालत इंसाफ के नाम से 99 से एक सेटअप कायम किया मदीना यूनिवर्सिटी से, और जनाब जामे अज़हर से मैंने काजी कोर्स के हवाले से जब कोर्सेज़ वगैरह मुकम्मल किए। मेरा ज़माना वो है जिस ज़माने के अंदर मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि लोग फ़ायदा हासिल करने के लिए सच्चाई को छुपा देते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। आज का ज़माना फतवे का ज़माना नहीं, आज का ज़माना क़ज़ा का ज़माना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इसके अंदर इस कदर महारत हासिल अता की कि जैसे मेरे पास दोनों फरीक आते हैं, यकीन फरमाएं कि 80% मुझे पता चल जाता है कि खामद की कौन कौन सी बात सही है और बीवी की कौन कौन सी बात सही है, सास साहबा के कौन कौन से जनाब इस मामले के अंदर उनकी जनाब कारकर्दगी कहाँ कहाँ दुरुस्त है और कहाँ कहाँ जनाब उनका उसका ताल्लुक़ जो है वो नारवा है और नामुनासिब है। अब जब आप ख़वातीन के मसाइल को सुनते हैं, उसी पर मुझे अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि मैंने 2 रिसाले लिखे और इस कदर अहम रिसाले लिखे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर निकाह और तलाक़ के हवाले से सबसे ज़्यादा फ़ैसले मेरी इस्लामी अदालत इंसाफ जारी कर रही है जी। रोज़ाना 5-6 केसेस में सुन रहा हूँ और घरों को आबाद कर रहा हूँ। इस सूरत हाल के अंदर ख़वातीन का मुझसे ताल्लुक़, अब ख़वातीन जनाब जब मेरे पास तशरीफ़ लाती हैं, मुफ्ती साहब सेल्फ़ी हो जाए जी, मुफ्ती साहब तस्वीर हो जाए, मुफ्ती साहब दुआ हो जाए, मुफ्ती साहब इस्तिखारा हो जाए, मुफ्ती साहब फुला हो जाए। अब देखें, मैं उन लोगों को जिनकी निगाह मैली है या उनकी खोज, उन बेचारे सादा लोगों को जिनका
حال یہ ہے کہ مولوی اور مفتی کا کام یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کے رہنا، لا رحمانیت فی الاسلام۔ مفتی عبد القوی کو میدان کے اندر اسی طرح موجود ہونا چاہیے کہ ہر محترمہ سمجھے، ایئر ہوسٹس سے لے کے ڈاکٹر تک، دیہاتی عورت سے لے کے شہری عورت تک، کہ میں نے ہر طرح کے مسائل اور حتیٰ کہ میں نے اپنے دل کی باتیں اگر کسی کو سنانی ہیں تو وہ عالم دین اور مفتی عبد القوی ہونا چاہیے۔ جی میں بڑی دور نہیں جاتا، ایک نہیں 20 مثالیں میرے سامنے ہیں کہ مجھے خواتین نے فون کیا، کراچی سے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، وہ جی ہم فلاں مفتی صاحب سے رابطے میں ہیں، 10-15 دن ہو گئے، پہلے فون کوئی نہیں اٹھاتا، فون اٹھاتے ہیں تو سیکرٹری اٹھاتا ہے، سیکرٹری کے بعد ہم کہتے ہیں جی وہ جو فلاں مفتی اعظم پاکستان ہے ہماری ان سے جناب بات کرا دیں، بات نہیں ہوتی، اگر ہو جاتی ہے تو مفتی صاحب جناب اپنے لہجے میں فرما دیتے ہیں کہ آپ لکھ کر بھیج دیں دارالافتاء میں، ہم اس کا جواب۔ بات یہ ہے کہ ایک ہی تو مفتی ہے پورے پاکستان میں، جی رات کے 1:37 پر بھی اگر فون کیا جائے تو مفتی کبھی سننے کے لیے بھی تیار ہے اور جواب دینے کے لیے، وہیں سے فائدہ اٹھایا حریم شاہ صاحب نے۔ جی مفتی صاحب اس طرف بھی ہم چلیں گے، آپ یہ بتائیے، میرا سوال جو ہے اس سوال کی طرف میں دوبارہ آنا چاہوں گا۔ ہم نے سوال یہ کیا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کے ہی سکینڈلز کیوں منظر عام پر آتے آپ ہیں؟ جو ان کو سیکنڈرز نہ کہیں، مطلب ان کو کہیں کہ عوامی مقبولیت کے حوالے سے اس قدر اللہ نے آپ کو کیوں مقام ایسا دیا ہے کہ میرا صاحبہ بھی آپ سے رابطے میں، جی حریم شاہ صاحبہ بھی آپ سے رابطے میں، قندیل صاحبہ بیچاری دنیا سے چلے گی، اس کے ساتھ جناب وینا ملک صاحبہ کے جو مسائل ہیں خامند کے ساتھ وہ بھی مفتی عبد القوی حل کرے۔ یعنی یہ تمام بلا تفریق مسلک اور بلا تفریق شعبہ، بلا تفریق نسل، اس میں خواجہ سرا بھی شامل ہیں، ان سب کے لیے مرکز مفتی عبد القوی اکیلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مفتی عبد القوی ہر وقت، اب میں نے آپ کے پروگرام میں آنا تھا، جی آ رہا ہوں، درمیان میں الحمدللہ اسی طرح کی میری اسلامی عدالت میں لوگ آ گئے، بسم اللہ پہلے ان کی بات سن لی جائے، پھر آپ کو پتہ ہے جب خواتین کی بات سنی جاتی ہے تو ساس کی بات بھی سنو، بہو کی بات بھی سنو، فلاں کی بات بھی سنو۔ تو معنی یہ ہے کہ الحمدللہ مفتی عبد القوی سیکنڈلز کے ساتھ بھی نہیں رہتا، بلکہ سیکنڈلز بنانے والے مفتی عبد القوی کی بیک پہ رہتے ہیں کہ کہاں 2 خواتین 3 خواتین 1 محترمہ، اس کا کوئی معاملہ ہوا اس کو سیکنڈل بنا دیا گیا۔ یہی چیز میں اس طرف ہی آنا چاہ رہا تھا، مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ سکینڈلز بنتے ہیں اس میں آپ کے مخالفین کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے؟ مخالفین میں نہیں کہوں گا، یہ ایک ہماری خاص طور پہ ایک ذہنی سوچ ہے کچھ ہماری پاکستان میں کچھ نوجوان نسل کی، کہ وہ جناب وہ مثبت باتوں کو چھوڑ کر منفی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ شب عاشور ہے، جی 3 محرم الحرام پہلے کی بات ہے، ایک ایسے چینل کے اوپر میں بیٹھا ہوں جہاں آسن اقبال صاحب جناب ہمارے اینکر ہیں، اب ہم نے شب عاشور کے حوالے سے مصائب کربلا بھی بیان کرنے اور امام حسین کے فضائل بھی، مجھے خود بھی جناب محترم کہہ رہے ہیں جناب آفتاب اقبال صاحب کے مفتی صاحب ہمارے اس چینل کے بہت سے ملازمین باہر کھڑے ہیں، تو پہلے میرے خیال میں آپ ان کو ٹائم دے لیں، اب میں تو 16 17 18 لوگ، اس میں بزرگ بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں ایکرز بھی ہیں، تو اس کے اندر ان سے شعبے سے وابستہ تمام لوگ ہیں، اور ایک ماشاءاللہ پورا سیٹ اپ ہے ان کے ہاں، ماشاءاللہ جیسے آپ کے ہاں سیٹ اپ ہے۔ ابھی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا الحمدللہ 15-16 لوگ جناب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اب میں ان میں باہر آ جاتا ہوں، اب مختلف میں اس طرح کھڑا ہوا ہوں، بزرگ بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں، علیحدہ علیحدہ تصویریں بھی، اب اس میں سے ایک تصویر ایسی بنی جو 3 خواتین پر مشتمل ہے، اب لکھنے والے نے کیا لکھ دیا، مفتی صاحب سے وظیفہ پوچھو، یا مفتی صاحب سے نسخہ پوچھو، یا مفتی صاحب سے طریقہ پوچھو۔ معنی یہ ہے کہ ایک خاص ذہنیت نے یہ ایک بات کی، اب چونکہ تصویر مفتی عبد القوی کی ہے، اس کے نیچے قل هو اللہ احد لکھ دو تو وہ بھی جناب وائرل ہو جائے گی۔ جناب آپ سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں نظر کچھ آ رہی ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کچھ ہوتی ہے، تو یہ مفتی عبد القوی صاحب نے یہاں پر بیان کر دی۔ تو مفتی صاحب ایک انٹرویو میں بھی آپ کا دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے ایک اینکر کے ہوسٹ کے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ آپ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بالی ووڈ میں بھی خاصے مقبول ہیں، جس میں ہیما مالنی، کرینہ کپور اور بہت سارے بالی ووڈ ستارے نہ صرف آپ کو جانتے ہیں بلکہ آپ ان کے ساتھ کھانا بھی کھا چکے ہیں، تو کیا کبھی کسی بالی ووڈ حسینہ نے بھی آپ کو آدھی رات کو ویڈیو کال کی، کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ میں بڑے اس سے کہوں گا کہ پرویز مشرف صاحب کی تشریف آوری سے پہلے یقین فرمائیں کہ 1982 سے لے کے سن 2000 تک ان 18 سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں جس میں میں انڈیا نہیں گیا، اور الحمدللہ اس میں زیادہ تر کانگریس کی حکومت ہوتی تھی تو مسلمانوں کا وہاں بڑا احترام،
اور پھر فلم انڈسٹری وہ ہے جہاں وہاں مسلمانوں کا ایک دبدبہ ہے. مجھے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ مفتی عبدالقوی کو انہوں نے درمیان میں بٹھایا کہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے. ادھر جناب محترم ہمارے شاہ رخ خان صاحب بیٹھے ہیں, ادھر جناب محترمہ کرشمہ کپور صاحب بیٹھی ہے, ادھر جناب ہمارے ساتھ جناب وہ دوسرے جو ہمارے ہیں سلمان خان صاحب وہ بیٹھے ہیں, اسی کے ساتھ کرینہ صاحبہ بیٹھی ہیں. ہیما مالینی کا تو چونکہ ہمارے وہاں پٹیل صاحب تھے, محمد احمد پٹیل ان کا نام تھا, ان کے نکاح میں رہیں. 2 دفعہ میں نے جناب ان کے گھر میں جا کے کھانا کھایا. معنی یہ ہے کہ ہمیں علماء حضرات کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اس بات سے او کہ یہ خواجہ سرا ہے, کیا اس کے ساتھ تصویر بنے نہ بنے, او یہ تو ہیما مالینی ہے, پتہ نہیں جناب اس کے ساتھ تصویر بننے سے کیا. سب انسان ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. خدا کی قسم میرے اوپر سب سے زیادہ قربان اس زمانے کے اندر نسل کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے خواجہ سرا کیوں ہے کہ ان کا متفقہ یہ ہے کہ جناب مفتی عبدالقوی وہ خوش نصیب مفتی ہے جس نے معاشرے کے اندر خواجہ سراؤں کو عزت دی ہے. میں نے کہا کہ اگر مفتی عبدالقوی مسجود ملائکہ ہے تو جناب یہ ہمارے خواجہ سرا بھی مسجود ملائکہ ہیں, ورنہ کیا کیفیت ہے معاشرے کے اندر ان کی. تو معنی یہ ہے کہ مفتی کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو احترام سے ملے, لوگ اس سے احترام سے ملے جب چاہیں. جس طرح ڈاکٹر دستیاب ہو اسی طرح مفتی بھی دستیاب ہو. پھر لوگ بڑی جرت کے ساتھ, اچھا مجھے بتائیں آپ, لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ ہر پروگرام میں بتا دیتے ہیں کہ آپ کی عمر 65 سال ہے. میں نے کبھی کیوں نہ بتاؤں. اگر 65 سال کی عمر کو 20-22 سال کی بچیاں بزرگ سمجھتے ہوئے یا مفتی سمجھتے ہوئے یا ایک محترم شخصیت سمجھتے ہوئے قدر احترام دے رہے ہیں تو میں تو اس کی بچی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس زمانے کے اندر نوجوان عالم اور مفتی کو کوئی بوڑھی اوپی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں, وہاں مفتی عبدالقوی کو 65 سال کی عمر کے اندر 20 اور 22 سال. یقین فرمائے میں حلفاً کہہ رہا ہوں, 2-3 دن پہلے جناب ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے مختلف مظفر گڑھ کے ذمہ داروں کے اعزاز میں پروگرام کیا تو مجھے بطور مہمان خصوصی بلایا. یقین فرمائے میرے بیٹے کہ میں اس نام نہیں لیتا, ریسٹورنٹ میں جیسے ہی داخل ہوا ایک طرف میں نے دیکھا اس میں سے 5 میں سے ایک واقعہ سنا رہا ہوں. 4 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کیا اللہ نے ان کو رنگت دی ہے, کیا ان کو شکل دی ہے, کیا ان کا خاندان ہے, کیا کہ میں نہ نام پوچھتا ہوں نہ خاندان. مفتی صاحب تصویر اور سیلفی ہو جائے. میں نے بھی مذاق کیا, میں نے کہا کہ اگر اپنا اسلام آباد کے حریم شاہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ تو آپ تو میری سرائے کی بچیاں ہو. اور جناب اب وہ بچیوں کو میں نے دیکھا, خدا کی قسم ان کے چہرے کے اوپر اس قدر بشاشت. 2 بچیاں ادھر کھڑی ہیں, 2 ادھر کھڑی ہیں, پھر ایک ادھر کھڑی ہے, ایک ادھر کھڑی ہے. خدا کی قسم میں نے ان کے جب اس مسکراہٹ کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ کل مفتی عبدالقوی تیرے اوپر جتنا اللہ کا کرم ہوگا, گنبد خضرا سے اگر رحمتیں آئیں گے تو ان کے اس پیاز. 4 بہنیں ہیں, پتہ نہیں ان کا بھائی ہے یا نہیں ہے. ان کی ایک خواہش ہے کہ مفتی عبدالقوی جناب ان کے ساتھ جناب. پھر میں نے ان سے مذاق کیا, میں کہ بچے صرف اپنے موبائل تک رکھنا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا فون نمبر. میں نے کہا زیادہ بس مجھے بھیج دینا. یا بہت زیادہ جو آپ کی اعتماد والی ہنس رہی تھی, مسکرا رہی تھی, جتنی دیر جناب وہ مسکراتی رہی, خدا کی قسم میرا وجد کہہ رہا تھا, میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ اللہ کے فرشتے جناب ان پر بھی رحمتیں نازل کر. معنی یہ ہے کہ میں رحمت کو دیکھ رہا ہوں. مسکراہٹ صدقہ جاریہ ہے اور مسکراہٹ لوگوں کے چہرے پر لانی چاہیے. مفتی صاحب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کی جو جنریشن ہے علماء کرام سے اس لیے بھی شاید دور ہے اور دین سے بھی اس لیے دور ہے کہ آج کل مذہب کو ایک شعبہ بنا دیا گیا ہے جہاں پر چند لوگوں کا صرف راج ہے اور باقی جو عام جنریشن کے لوگ ہیں, مطلب ہماری جنریشن کے لوگ ہیں, وہ اس طرف اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سب سے پہلے تو ایک فتوے کا ڈر ہے کہ ہم کوئی بھی بات کریں گے تو وہاں پر ہماری غلطی کی تصحیح سے پہلے ہم پر فتویٰ لگا دیا جائے گا. تو شاید اس خوف کی وجہ سے بھی لوگ دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. تو آپ مطلب ایک جدت کی طرف جا رہے ہیں, آپ جدید تقاضوں کو سمجھتے ہوئے نیو جنریشن کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہیں کہ ان کی سوچ کو سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے شاید آپ نوجوانوں میں زیادہ پاپولر ہیں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں خود مفتیان کرام کو کہتا ہوں, نوجوان نسل کو کہتا ہوں, الحمدللہ 20, 22, 24 سال والے وہ مفتیان کرام جو مکمل درس نظامی پڑھ کے تخصص کر کے آئے. مفتی عبدالقوی بننا کوئی مشکل نہیں ہے. مفتی عبدالقوی ایک مسکراہٹ کا نام ہے, مفتی عبدالقوی ایک میٹھی زبان کا نام ہے, مفتی عبدالقوی اسلام کی نمائندگی کا نام ہے, مفتی عبدالقوی ہر وقت اویلیبل ہونے کا نام ہے, مفتی عبدالقوی جب بچی دیکھے تو مسکرا پڑے, بچہ دیکھے تو مسکرا پڑے, یہ مفتی عبدالقوی ہے. آپ بھی بنے, آپ بھی جس وقت جناب ہوٹل کے اندر داخل ہو تو بچے آپ کو دیکھے تو آپ بھی مسکرا پڑے. کون سا جناب آپ کے اوپر عذاب آ رہا ہے
क्या मेरे नबी रहमत हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ? हदीस मुबारक मेरे निगाह के सामने आ गई। हजरात साहबा ने अर्ज़ किया, हुजूर दावत हम देते हैं, जब आप तशरीफ़ लाते हैं तो सारा वक्त बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए। मेरे नबी रहमत ने ये तो नहीं कहा कि इन सबको जनाब खैमों में बंद कर दो, मैं मोहम्मद मर्दों के साथ बैठूंगा, औरतों के साथ नहीं बैठूंगा, बच्चों के साथ नहीं बैठूंगा। जी व्यूअर्स, चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिएगा मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुफ्ती साहब से और बहुत सारे दिलचस्प सवालात करेंगे। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, उस शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स।
मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल घिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़ दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज़ आज ही घर घेन के बन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वंस अगेन वेलकम बैक टू मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। इनसे बहुत ही मज़े के सवालात हम कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प जवाबात हमें ये दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में आज का प्रोग्राम सिर्फ नौजवानों के लिए ही नहीं, हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प रहेगा, उम्मीद कर सकता हूं मैं ये। और आपने अपना फीडबैक जरूर देना है और प्रोग्राम को आगे बाकायदा हम लेकर चलते हैं। साहबा ने अर्ज करना जाता है कि उलमा कराम मतलब जो है खवातीन के हकूक़ की जब भी बात हो रही है तो आजकल की जो जितनी भी लिबरल खवातीन हैं वो शायद इस तरह से बात कर रही हैं कि दीन कैद कर रहा है खवातीन को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे दीन का एक बहुत मुस्बत पहलू है। और ये जो बात इन्होंने अभी कही ये बहुत मुझे पसंद आई पर्सनली कि खवातीन कैद करने का नाम नहीं है और एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। वो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। तो बातचीत से मुझे याद आया कि दोस्त एक ऐसी ज़िंदगी का हमारा एक ख़ास हिस्सा होते हैं कि उनसे हम कभी भी ज़िंदगी में बात कर सकते हैं, किसी भी पहर बात कर सकते हैं। वो आधी रात हो, शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ये एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को बेतकल्लुफ़ी से बात कर सकता है। तो आप मुझे ये बताइए, कभी भी कोई अजनबी किसी अजनबी को आधी रात को कॉल नहीं करेगा। तो हरीम शाह ने जो आपको वीडियो कॉल की थी रात के 1:30 बजे 1:37 पर, उस वीडियो कॉल की क्या हकीकत है? क्या उससे पहले इस नोयत की बेतकल्लुफी थी कि वो आपको वीडियो कॉल कर सकें 1:37 पर? देखिए बात ये है कि मैं एक दो मुलाकातें हुई ना तो मोहतरमा ने कह दिया कि जी वो मैं हरीम शाह नहीं थी। तो मेरे अंदर जैसे मजाक है, मैंने कहा चलो हरीम शाह नहीं थी तो फिर करीम शाह होगी। अब बात यह है कि मैं खैरपुर टामे वाली में हूँ, एक ऐसे नंबर से हमारी बच्ची का नाम आयशा है, उससे नंबर पे फ़ोन करके अब मेरा ज़हन आयशा की तरफ जा रहा है। आगे जनाब आधी शक्ल जनाब नज़र आ रही है, आधी नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा तस्वीर तो दिखाओ। अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो जिस तरह उसका ज़हरीला है वो अपना हरीम शाह का है। मैं अब कैसे जनाब ये कर सकता हूँ कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ इस तरह फनकारी के साथ धोखा हो रहा है। जो आदमी सच्चे दिल का होता है तो वो बहरहाल वो चीज़ हो गई, उसने डाल दी जनाब उसके ऊपर। फिर उसके बाद मैं दादी का जो लक़ब था वो किसके लिए था? वो आयशा के लिए था या हरीम शाह के लिए था? बात ये है कि जब मुझे यकीन हो गया ना कि ये हरीम शाह है तो मेरा देखे एक इख्तिराम है। उसने जो कि मुझे खुद हल्फन कहा है कि मैं सैयद ज़ादी हूँ, तो उसकी वजह से मैं उसको देखो मुझे तो सवाब मिलेगा उसके सैयद ज़ादी होने के हवाले से। मैं उसको शहजादी कह रहा हूँ, आगे उसका बात कर रही है। बल्तिस्तान के सफ़र पे हूँ, जो इंतखाबात हो रहे थे, सरीना होटल के अंदर मैं सोया हुआ हूँ। मिनट में मैंने ऐसे देखा तो फ़ोन उठा लिया। अच्छा नंबर मुल्क का बैरूनी लोगों का वैसे मैं बहुत एहतराम करता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया के लोग मुझसे प्यार करते हैं। अब मैंने जब फ़ोन उठाया तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे से देखा तो हरीम शाह। यानी माना ये है कि क्या इस तरह की शरारतों से इंसान की इज्जत बन सकती है? खुदा की कसम है मैं ये कहता हूँ कि मुफ्ती अब्दुल कवी के ऊपर आज तक किसी एक आदमी ने ना उंगली उठाई है
نہ کسی طرح الحمدللہ میرے بارے میں کسی نے بےادبی اور گستاخی کی ہے. چلو آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے حریم شاہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ ٹیلی فون پہ آ جائے تو اعتراض ہے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں بیٹھے ہوں اور یہاں جناب مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہو اور یہاں جناب بختاور صاحبہ کی بہن بیٹھی ہو، وہ کون سی شریعت میں جائز ہے بھائی؟ بے مقصد جمہوریت کے لیے آپ خواتین کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ آپ کا ماننے والا اندھا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا. وہ مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ، مفتی عبدالقوی امت مسلمہ کا قائد ہے. آج خواتین میرے ساتھ ہیں، آج نوجوان نسل میرے ساتھ ہے. میں آج پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہا ہوں کہ ملتان میں نہیں، دیرہ اسماعیل خان میں ایک میں بھی چلتا، چلو اکٹھے نہیں چلتے، پہلے میں مفتی عبدالقوی گزر جاتا ہوں. مفتی صاحب آپ نے سیلفیاں بہت ساری خواتین کے ساتھ لی، اور ان میں سے کوئی ایسی سیلفی جس پر آپ کو ان کے ساتھ سیلفی لینے پر افسوس ہوا ہو کہ یہ مجھے نہیں لینی چاہیے تھی؟ ایک میری بات سنیں، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ سمجھے کہ کوئی چیز میں نے غلط کی ہے. کوئی دھوکہ کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، بد زمانی کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، شرارت کر رہا ہے تو وہ گناہ گار. مفتی عبدالقوی تو یوں کھڑے ہو کہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اور اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے کہ تاکہ یہ بچے جب بھی دین کا مسئلہ پوچھیں الحمدللہ میں بتانے کے لیے تیار ہوں. آج بھی آپ کو بتاؤں میرے بیٹے ایک ہفتے کے اندر کم از کم 20-25 استخارے وہ ہوتے جو انہی خواتین کے فون کے اوپر، مفتی صاحب ہم نے یہ کام کرنا ہے، استخارہ آپ کر دیں. مفتی صاحب اگر رشتے کا معاملہ ہو رہا ہے آپ استخارہ کر لیں. مفتی صاحب اگر ہم نے یہ کرنا ہے استخارہ کر لیں. آخر وہ میرے اندر کوئی کمال دیکھ رہی ہیں تو میں جیسے گناہ گار سے استخارے کی جناب وہ کیسے اپنا کہہ رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ تو بات ہو گئی سیلفی کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ماضی کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہوتی ہیں جو خوشگوار یادوں میں شامل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم غلطیوں میں کہتے ہیں، اور انسان بے شک خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ہونے والی قندیل بلوچ سے جو آپ کی ملاقات تھی، اس ملاقات کو آپ ایک خوبصورت یاد کے طور پر دیکھتے ہیں یا پھر ایک خوبصورت غلطی کے طور پر؟ میں اس کو اللہ کی تقدیر کے تناظر میں دیکھتا ہوں. آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہوتی. کمرہ میرا ہے، رہائش میری ہے، میرے ہوٹل کے اندر اور میرے ہوٹل کے کمرے کی طرف چل کے آئی ہے، ورنہ میں تو لابی میں بیٹھا تھا. اسی پھر وہ اکیلی نہیں گئی، میرے ساتھ 7 لوگ اور بھی. پھر میں جناب وضو بنانے کے لیے گیا، اس نے ٹوپی پہن لیا. میں نے کہا وجہ؟ جی میں نے برکت حاصل کی ہے، میں اب اپنی سادگی کی طرف جا رہا ہوں. پھر ہم سرائکی لوگ ہیں، وہ سرائکی میں مجھ سے بات کر رہی ہے. اس نے خود اپنے ٹی وی کے پروگرام میں کہا کہ مفتی صاحب نے 3 دفعہ مجھے کہا کہ تو میری بیٹی ہے. اب اس کے بعد اس بیچاری نے جو کچھ کہا، میں اتنی بات کہوں گا کہ میں آج بھی اس کو شہید سمجھتا ہوں. مفتی عبدالقوی پہ 3 باتیں اس نے کی، حالانکہ وہ تینوں باتیں کوئی سی ایسی چیز پر نہیں آتی کہ میں کہوں کہ جناب اس نے میرے اوپر کوئی الزام لگایا. مفتی عبدالقوی کو روزہ نہیں تھا، اب مجھے بتا کہ یہ کوئی الزام ہے. میں کراچی میں ہوں، رہنے والا ملتان کا ہوں، حالت سفر میں ہوں، چلو روزہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ میرا معاملہ اللہ کے ذات ہے. مفتی عبدالقوی نے کوک پی، اور کوئی وسکی کی بات تو نہیں ہوئی، فلاں برانڈ کی بات تو نہیں ہوئی. مفتی عبدالقوی نے سگریٹ پی، اس پر لوگ مسکرا دیے کہ مفتی عبدالقوی سگریٹ نہیں پیتا. مفتی عبدالقوی نے جھوٹ بولا ٹیلی ویژن پہ، جب اس نے کہا مفتی عبدالقوی کیوں جھوٹ بولے، ماہ رمضان مبارک ہے، آئے تم میرے پاس ہو، فون میں تمہیں کیوں کروں کہ تم آؤ، تم فون کر رہی ہو کہ میں کس وقت آؤں. میں نے یہی کہہ دیا غلطی کر کے اگلے دن 1:30 بجے آ جاؤ. تو معنی یہ ہے کہ یہ 2-4 چھوٹی انتہائی معمولی چیزیں ہیں جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری والدہ ہو، میں اس سے وابستہ جناب وہ مریدین ہوں جن کے تہجد کے نوافل جناب قضا نہیں ہوتے. 28 دنوں کے بعد اس کی حقیقی بھائی اور کزن نے جو کچھ کیا، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچاری کی غلطی تھوڑی ہے، سزا بہت زیادہ ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح حریم شاہ کی بھی حفاظت فرمائے اور ان خواتین کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھے اگر خدا نخواستہ دھوکے کے ساتھ، الزام تراشی کے موڈ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے تو میرے ان کے لیے بھی یہی دعا ہے. خواجہ سرا ہو، اگر جناب میرے ساتھ آ کے وہ سیلفی بناتا ہے، پھر اس کو جناب وہ بنا دیتا ہے، پھر پیچھے انڈیا کا گانا لگا دیتا ہے، تو سارے کارنامے اس کے کبھی کا تو کوئی نہیں. اچھا مفتی عبدالقوی صاحب، جہاں آپ جدت کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جدید تقاضوں کو سمجھتے ہوئے دین کی اوپر بھی چل رہے ہیں اور نوجوانوں تک بھی آپ اسی لیے شاید مقبول ہیں، تو میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا شوبز میں نہ ہوتے ہوئے بھی آپ شوبز کے ایک ستارے کے طور پر نظر آتے ہیں. شوبز کے لوگوں کے ساتھ آپ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے کنیکشن ضرور ہے، وہ سیلفیوں کے حوالے سے ہو، وہ پھر شوبز کے لوگوں کے ساتھ سکینڈلز ہی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے جو بھی بعد میں وہ سچائی تو اس کی حقیقت بعد میں سامنے آتی ہے. تو یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں، کبھی فیوچر میں آپ کو بالی ووڈ
या लॉलीवुड, इंडियन या पाकिस्तानी फिल्म से किसी मुस्बत किरदार की ऑफर हो, किरदार इस्लाही भी हो, साथ में ये कहना ज़रूर समझूंगा, किरदार इस्लाही हो और एक आलमे दीन का किरदार हो, तो जो माशरे की इस्लाह के लिए हो, तो क्या आप ऐसे किरदार को करना पसंद करेंगे? मेरे बेटे बात ये है कि आप इस बात को खुश होंगे, देखने वाले भी खुश होंगे। मैंने कम अज़ कम तकरीबन 7 के करीब प्रोग्राम किए हैं, जिस तरह मज़ाहिया प्रोग्राम रात को 11 बजे चलते हैं। जी जी। वहाँ कि अगर मेरा एंकर कोई शाह साहब हैं, कोई आफ्ताब इकबाल साहब हैं, फलां साहब हैं, फलां साहब हैं, तो जिस वक्त मैं देखता था ना कि जो साहिबान फन बैठे होते थे ना, जो उस शो में किए वो 10 सेकंड के बाद कट, 15 सेकंड के बाद कट, 20 सेकंड के बाद, मैं 1.5, 2, 2.5 मिनट की गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक दफा भी आवाज नहीं आ रहा, कट। मुझे वो एंकर्स कहते थे कि मुफ्ती साहब आपके अंदर, तो मैंने कहा यूं कहो कि मुफ्ती अब्दुल कवी के अंदर एक खुदादाद सलाहियत अल्लाह ने रखी है कि जिस मैदान की तरफ मैं जाता हूँ, बोलना हो, उसके अंदर जनाब गुफ्तगू का तसलसल हो, फिर उसी गुफ्तगू के अंदर किसी बात को मजाक की तरफ ले जाना हो, ये मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। तो माना ये है कि वैसे जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुझे बहरहाल अब दुनिया से जाने से पहले 100%, जिसके अंदर वो 1% कोई ख़ास किस्म की मुल्लाहियत की सोच, इस तरह की कोई सोच है, मैं उसको भी नाराज़ नहीं करना चाहता। मैं बहरहाल बहैसियत आलिम दीन और मुफ्ती होने के मेरे 2 बड़े तहकीकी रिसाले आए हैं कि तलाक वाक़ई नहीं होती, बचपन का निकाह नहीं होता, मेरा उश्र के ऊपर रिसाला आ रहा है, ख़वातीन के हुकूक़ पे आ रहा है। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी, सिवाय इस बात के कि मुझे इंडिया या पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी किरदार मुफ्ती साहब इस्लाही हो और मुफ्ती का ही किरदार हो। नहीं, अब मैंने बस यही तय किया है कि इल्म की तरफ जाना है, तहकीक की तरफ जाना है। लेकिन एक खुशखबरी सुना दो कि अगर उन लोगों ने मुझसे ये बात कही तो जिस ड्रामे के अंदर, जिस फिल्म के अंदर, जिस किरदार के अंदर मुफ्ती अब्दुल कवी आएगा, शायद इतना प्रोग्राम जनाब सलमान खान का मकबूल ना हो जितना मुफ्ती अब्दुल कवी। हाँ, तो यही वजह है ना कि कोई अगर पर्सनैलिटी महज इसलिए भी लेना चाहती है कि माशरे की इस्लाह के साथ साथ रेटिंग भी मिले, तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उस फिल्म में काम करें। जैसा कि एक खुदा के लिए पाकिस्तानी फिल्म थी, उसमें एक मौलाना का किरदार अदा किया था नसीरुद्दीन शाह ने, तो वो किरदार बहुत पॉपुलर हुआ और इस्लाही किरदार था जिसमें दीन के उन पहलुओं को बहुत आसानी के साथ समझाया गया जो कि शायद हम वैसे काल में दीन से मिलकर नहीं समझ सकते, जो उस फिल्म के जरिए नौजवान नस्ल ने सीखा। तो इस किस्म के किरदार की बात हो रही है। मैं माजरत ही करूँगा, आप माजरत कर देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी, मुझे शोहरत भी दी। अब कहीं अगर 1000 में से कोई एक आदमी के जहन के अंदर कोई बात है तो वो मैं ये चाहता हूँ कि उसके जहन की भी सफाई हो जाए। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए आप मुझे कि आपने अक्सर बात की है, कुछ मौका पर मैंने भी उस चीज़ को देखा है, सुना है, तो कि निकाह बहुत सारे, शादी एक, तो मुझ जैसे नाकुस लकल लोगों के लिए आप ये चीज़ ज़रा वजाहत कर दीजिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। बेटे, मैं हमेशा हक़ाइक़ पर रहता हूँ। मैं जब यूरोप में गया तो मुझे ये बताया गया कि बच्चे ने कहा जी मैं मंडी बाउद्दीन से आया हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, मैं जेलम से आया हूँ, मैं अटक से आया हूँ, मैं फलां जगह से। मैंने आके यहाँ इस्लाम के मुताबिक शादी की और अहले किताब से शादी हो सकती है। 9 महीने के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद मोहतरमा ने कहा टाटा टाटा टाटा। अब चूँकि वहाँ के कवानीन के अंदर तौरात शरीफ, इंजील मुक़द्दस, उनके लिए कोई निज़ाम तनसीख, निज़ाम खुलो, निज़ाम तलाक नहीं देंगे। ये सारे निज़ाम तो मेरे नबी रहमत ने दिए। उन बेवकूफ़ों ने कानून बराबरी की बुनियाद पर यह बता दिया कि मोहतरमा भी तलाक दे सकती है मर्द को। अब मोहतरमा ने मुफ्ती अब्दुल कवी को तलाक दी और उसके बाद कहा जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपके 2 मुरब्बे ज़मीन है तो 1 मुरब्बा ज़मीन वो ले गई। मुफ्ती साहब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, 50,000 वो ले गई। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपकी रिहाइश का जनाब ये मकान है, आधा मकान वो ले गई। वो बेचारे मुझसे रो के कहते थे कि मुफ्ती साहब हम यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं, गुनाह से बचने के लिए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से बचने के लिए हमने निकाह कर लिया, हमारा लिए यही कसूर है। उस पर मैंने उनको कहा कि तुम शादी ना करो बल्कि निकाह करो। और निकाह क्या है, बड़ी वाज़ेह अंदाज से मैं कह रहा हूँ, हर मुफ्ती इस बात को समझ सकते हैं, हर आलिम समझ सकता है, हर मुसलमान समझ सकता है, हर अहले दानिश। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी, 2 गवाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन फरमाए आप मुस्कराएंगे, आज से 1 हफ्ता पहले मुख्तलिफ TV चैनल्स के हवाले, मुख्तलिफ आपके ये जो सोशल मीडिया और इसके जो चैनल्स हैं, तो मैंने सबको इकट्ठा कर दिया एक स्टूडियो। मैंने कहा यार तरतीब से गुफ्तगू करते रहते। वहाँ मैंने एक बच्चा और बच्ची को देखा कि जब वो खाते हैं तो वो जनाब वो बड़ी मोहब्बत से इकट्ठे चाय पी रहे हैं। तो मैंने कहा भाई बेटी इधर आओ। कहाँ से हो? उसने कहा झांग से। मैंने कहा क्या इरादा है, इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है?
اس نے کہا جی. میں نے کہا بچے تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں مردان کا پٹھان ہوں. اس بچے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا آج کے بعد دونوں باہمی طور پر اکٹھے زندگی شریعت کے مطابق گزارو گے؟ اس نے گزار. میں نے کہا مبارک ہو آپ کا نکاح ہو گیا، اس لیے کہ ہم 10 لوگ بھی بیٹھے ہیں اور 5 سیکنڈ میں نکاح. تو انہوں نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا. جب دیکھو نا جی بات یہ ہے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. ایک جگہ پہ میں بیٹھا تو انہوں نے کہا جی یہ بچہ جو ہے یہ جھنگ کا ہے اور یہ بچی پتہ نہیں کہاں کی ہے، وہ پنجابی بول رہی تھی، وہ جھنگوی زبان. تو میں نے دیکھا آپس میں پڑھا جناب. میں نے دونوں کو کہا بچے ادھر آ جاؤ. اب وہ آ گئے. میں نے کہا ہاں بھی بچی تو کواری ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا بچے ہے دلچسپی محترمہ سے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا ہاں محترمہ دلچسپی ہمارے بچے جھنگ والے سے ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا دعا خیر. یہی نکاح ہے آخر دعوت. مفتی صاحب ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، 14 فیب کو ویلنٹائنز ڈے کا ڈے منایا جاتا ہے، جو دنیا بھر کی طرح اسلامی ملک ہے، ہمارے ملک میں نہیں منانا چاہیے لیکن یہاں پر بھی منایا جاتا ہے. اور بہت سارے کپلز ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک اسلامی رشتے میں نہ ہوتے ہوئے بھی، ایک جائز رشتے میں نہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بہت ساری ڈیٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں جن کو آج کل کی لینگویج میں کہا جاتا ہے ڈیٹ پر موجود ہوتے ہیں. تو اس بار مجھے لگتا ہے 14 فروری کو آپ کے ساتھ ایک مشن شروع کرنا چاہیے ایسا کہ جائیں ہم ایسی جگہوں پر. اور نہیں مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں نہیں منانا چاہیے. کیوں نہیں منانا چاہیے؟ مطلب اس میں تو یہ ہے کہ جس کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ بھی ایک دوسرے کا محبت کا اظہار. دن منانا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی پھول پیش کرے اپنی والدہ محترمہ کو، مفتی عبدالقوی پھول پیش کرے اپنی اکلوتی بیگم کو، مفتی عبدالقوی پھول پیش کرے اپنے بچوں کو اور بہو کو اور ان کو. خوشی منانا یہ تو میرے قرآن کا حکم ہے. فل یفرحوا میرا قرآن کہہ رہا ہے. اب یہ جی نا اس کا یہ ڈے ہے وہ جو ہے، میرا پورا نظام حج جو ہے یہ وہی ہے جناب جو مشرکین مکہ کے زمانے میں تھا. لیکن میرے نبی رحمت نے توحید کی برکت سے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ دے دیا. معمولات وہی چل رہے ہیں سارے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ یہ ڈے بطور خوشی کے منانا چاہیے. ساتھ مفتی عبدالقوی اور سارے علماء یہ بھی کہیں کہ یہ پھول کہاں جا رہا ہے. اگر منگیتر کی طرف جا رہا ہے مفتی عبدالقوی فتویٰ دے رہا ہے کہ بالکل جائز ہے. میں نے جناب کیسے سب سے پہلے جناب یہ بات کہی جس پر بچی آج تک میرے اوپر خوش ہے. میں نے کہا بچی اپنے منگیتر کو پیغام نکاح بھیجے، پھول بھیجے، خوشی کا اظہار کرے. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سنت ہے. حضرت بی بی صاحبہ نے میرے نبی رحمت کو پسند کیا، پیغام نکاح بھیجا، حضور نے قبول فرمایا. کیوں گھٹن پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ ماحول کے اندر؟ آپ کو صحیح حقیقی اسلام، میرے نبی رحمت کی وہ سیرت طیبہ کامل ہے. اگر محترمہ پیغام بھیجے خدیجہ کو دیکھ لو، اگر حضور پیغام بھیجے تو عائشہ کو دیکھ لو. مطلقہ سے شادی ہو وہ امہات المومنین موجود ہے، بیوہ سے ہو وہ موجود ہے، کنواری دیکھنی ہو بی بی عائشہ کو دیکھ لو. تو ویورز یہ ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے بھی ایک بہت سافٹ قسم کا جواب مفتی صاحب کی طرف سے آ گیا ہے. تو ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، جہاں نکاح کی بات ہو رہی ہے اور شادی کی ہم نے بات کی ہے، تو آج یہ بتائیے کہ نکاح بہت سارے سنت ہے یہ، تو آپ نے اب تک کتنی شادیاں کی اور کتنے نکاح کیے؟ آپ کا سوال ہی غلط ہو گیا. شادی صرف ایک. شادی ایک. مفتی عبدالقوی کی شادی والی محترمہ بیگم صرف ایک یکتا. اور اسی سے الحمدللہ میرے بچے بھی ہیں، بچوں کے بچے بھی ہیں، اور ان بچوں کی بھی آگے میں نے ایک کی شادی کر دی ہے. اب انشاءاللہ میں نانا بھی بڑھنے والا ہوں. لیکن نکاح کیوں؟ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ بد اخلاقی اور بد کرداری کا دروازہ بند کرنے کے لیے. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ آج تک مفتی عبدالقوی نے کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیجا. تو آپ کو بھیجا ہو کسی نے پیغام نکاح؟ خواتین جب کہہ دیں تو آپ نکاح کر لیتے ہیں؟ نہیں، جب ایک محترمہ کہہ دیے کہ مفتی صاحب، میں نے کہا جی، تو بہرحال ان کی طرف سے ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے. تو میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہے؟ نہیں مفتی صاحب میں کسی کے نکاح. کوئی خیال یہ ہے کہ زندگی پرسکون گزاری جائے. ٹھیک ہے. میں نے کہا حاضر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنا یہ بھی کفران نعمت ہے. تو الحمدللہ میں اگر کہوں کہ جناب 20 کی تعداد میں خواتین نے یہ بات کہی، الحمدللہ میں نے سب کی قبول کی. کیونکہ شریعت کے اندر جب رکاوٹ نہ ہو تو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم عام سی نعمت کو نہیں مسترد کرتے. جیسے آپ نے بولا اب آپ کے چینل پہ آنا یہ ایک نعمت ہے، دنیا مجھے دیکھے گی. کسی نے کھانے کے لیے بلایا، کل جناب 3 کھانوں کے لیے لوگوں نے مجھے بک کیا ہوا ہے. اور جو محترمہ اپنا جسم کو، اپنی ساری خوشیوں کو مفتی عبدالقوی کے سپورٹ کرے، مفتی عبدالقوی کیوں انکار کرے؟ پاگل ہے.
मुफ्ती अब्दुल कवी अल्लाह की किसी नेमत का इनकार नहीं करता, ना आइंदा करेगा। तो देखने वाले मर्द हजरात हैं जो जितने भी हैं, मुझे उन्हें भी मेरे ख्याल में ये पैगाम जा रहा है कि ऐसी नेमतों से आप क्या कहते हैं, कुफरान नेमत मत कीजिए और बहुत सारे निकाह कीजिए, निकाह को आम कीजिए और बुराई से बचिए। बिल्कुल, 4 का आदत सामने रहे, उसके बाद इमाम है हसन की सुन्नत पे अमल करें, अली पाक की सुन्नत पे अमल करें, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत पे अगर कहें जी वो तो अकाबिर थे, चलो मुफ्ती अब्दुल कवी की सुन्नत पे अमल करें। जी व्यूअर्स, चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिएगा मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुफ्ती साहब से और बहुत सारे दिलचस्प सवालात करेंगे। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वंस अगेन वेलकम बैक टू मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी और बात करते हैं हम शोबिस के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सारे दिलचस्प सवालात हैं जिनके जवाबात अभी हमने जानने हैं मुफ्ती साहब से, तो चलते हैं अपने जवाबात की तरफ। तो इसलिए हमने मुआशरे के अंदर पाकीज़गी को देखते हुए, ख़वातीन की तादाद भी ज़्यादा है। मैं तो बड़ा हैरान सा होता हूँ, अल्लाह का निज़ाम है। कोरोना जो है वो भी मर्दों को लेके जा रहा है, हार्ट अटैक भी मर्दों को लेके जा रहा है, हादसात भी मर्दों के लेके जा रहे हैं। मैं तो अवामी आदमी हूँ, जिस घर में चला जाए अम्मा जी बैठी हुई हैं, भाभी बैठी हुई हैं, मर्द जा रहे हैं, ख़वातीन मौजूद हैं। अब इसलिए मेरे नबी रहमत ने बेवा खातून के साथ, मुतल्लका खातून के साथ जो फज़ाइल सुनाए, उन फज़ाइल के ऊपर मुफ्ती अब्दुल कवी अकलौते मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा, माशरे में आजकल एक बेरहा रवई के साथ साथ रेप केसेस बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं और ख़ासकर छोटे बच्चों के साथ वाक़यात हो रहे हैं, तो इसका आप क्या वजह समझते हैं इस चीज़ की? देखो जी, ये है दरिंदगी। ये दरिंदगी मुझे मुल्लाहियत में भी नज़र आ रही है, यानी फिरकवारियत के हवाले से बिल्कुल तासुब भी नज़र आ रहा है। उस दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी उसने भाई ने फलां को देखा है। मैंने कहा उसको तुम गैरत ना कहो, उसको तुम हैवानियत कहो, उसको तुम जज्बातियत कहो। जो कुछ मुहर्रम और हराम के अंदर बात जगहों के ऊपर जो शिया और सुन्नी बेस के ऊपर जनाब जो कत्ल और गारत होती है, मैं उसको गैरत कहूँ? कोई गैरत नहीं, सिर्फ हैवानियत है, जज्बातियत है। बार बार कुरान कह रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्तईनु बिस्सब्र वस्तईनु। जब किंदील का मामला हुआ तो मैंने वादा किया था कि जनाब मैं इस गैरत के नोम के ऊपर जनाब रिसाला लिखूंगा। 11 मैंने उसके अंदर अहादीस जमा की है। एक साहबी रसूल ने अपनी बहन को अपनी आंखों से देखा, आंखें बंद कर ली। बीवी को देखा, आंखें बंद कर ली। नौजवान ने अपनी माँ को देखा, आंखें बंद कर ली। किसके पास आए? उमर के पास आ रहे हैं जो अमीरुल मोमिनीन है, अली पाक के पास आ रहे हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। पूरा एक इस्लामी रियासत थी, उसके मुताबिक कानून, उसी के मुताबिक सजाएं। यहाँ जनाब देखा कुछ ने शक की बुनियाद पर, मेरे पास यकीन फरमाए हज़ारों की तादाद में जनाब तलाक के मसाइल है। उसी में घर आया जो फ़ोन सुनती खड़ोती आई, मैं कि और फिर कहा 1 2 3। तो 1 2 3 को आप क्या समझते हैं? 1 2 3 की कोई हैसियत नहीं। मेरे नबी रहमत ने कहा कि मगलूब अल अक़ल तलाक वाक़ई नहीं होती। खुदा की कसम, जिन लोगों के लिए मैं तहज्जुद के वक्त दुआएं करता हूँ उनके अंदर वो खुश नसीब भी शामिल है जिसने ये कहा है कि बदरुस्ती होश हवा से खमसा, जब तक होश हवा से खमसा नहीं होंगे तलाक नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मेरे नबी रहमत ने कहा कि मगलूब अल अक़ल की तलाक वाक़ई नहीं होती। अच्छा मुफ्ती साहब, जहां हम इस मौजू पर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन जो आपने भी बात की है ये बात बहुत अहम है और हमारे देखने वालों के लिए बहुत मुफीद भी साबित हो सकती है। कहा जाता है कि चलें 1 2 3 एक साथ तलाक नहीं होती, लेकिन एक तलाक एक शख्स ने एक बार दी है बेगम को, उसके बाद रुजू कर लिया, सुलह हो गई दोनों के दरमियान और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या वो एक तलाक वाक़या रहेगी या फिर वो तलाक ख़त्म होगी, आगे से फिर से 3 काउंट होगा? मेरे बेटे बात यह है कि मैं इस तरफ नहीं जाता। हम अहले सुन्नत का मौका बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 तलाक होगी तो 1, 2 तलाक़ें होंगी तो 2, 3 तलाक़ें होंगी तो 3। अब क्या 1 2 3 तलाक़ें जो दी गई हैं इनकी कैफियत क्या थी, इसको मुख्तसरन मैं ये बताता हूँ। मेरा मुफ्ती साहबान पूछते हैं, हाँ भी बच्चे तूने क्या कहा? उसने कहा मैंने कहा जी 1 2 3। अब एक शिया का मौक़िफ़ आ गया, एक अहले हदीस का मौक़िफ़ आ गया, एक हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ आ गया। मुफ्ती अब्दुल कवी ने एक नई चीज़ दी है। दूसरा सवाल करें मुफ्ती साहब, वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ اب وہ کہہ کہ جی میں نے ایسے فون سنتے ہوئے دیکھا، مجھے جناب غیرت چڑھ گئی، میں گھر میں گیا جناب، میری ساس نے میری ایسی تیسی پھیر دی، میرے سسر نے ڈنڈا اٹھایا مجھے مارنا شروع کر دیا، میری بیوی کو جناب میں نے کہا کہ جناب میں تھکا ہوا ہوں، اس نے بدتمیزی کر دی۔ اب اس بدتمیزی کو دیکھنا ہے، اس سسر کے کردار کو دیکھنا ہے، اس ساس کی جناب جو گفتگو ہے بزرگوں والی اور احمقانہ، اس کو دیکھنا ہے، ٹیلی فون جو بے ہنگم قسم کا سنا جا رہا ہے، اور جس انداز سے جناب یہ خامد کی خدمت کی بجائے، حضور کا فرمان مبارک تو یہ ہو، فقہ کا فرمان تو یہ ہو کہ خامد آواز دے محترمہ، پر میں نماز بھی توڑ دے، اور یہ بولی جو فون سن رہی ہے۔ اب طلاق کے ان وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، میرا مفتی کہہ رہا ہے حرام 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 حرام۔ 7 وہ لوگ ہیں جن کی طلاق واقع نہیں ہوتی، میرے نبی رحمت نے فرمایا ہے، مفتی عبدالقوی نے نہیں، مفتی القوی کا رسالہ آپ پڑھ کے دیکھیں جناب، 24 صفحے کا رسالہ، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ مجھے بہت سارے مفتیان کرام نے کہا کہ مفتی صاحب اس صورت میں تو کسی کی طلاق نہیں ہوگی، میں نے کہا نہ ہونے دو۔ طلاق کا نظام کس نے دیا ہے؟ میرے نبی رحمت نے دیا ہے، وہ شان رحمت والا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ میرے نبی رحمت کا دین دین رحمت ہے، میرا رب رحمان ہے، نہ رحمان کے ہاں طلاق ہے، نہ رحمت للعالمین کے ہاں طلاق ہے، نہ میرے دین رحمت میں طلاق ہے۔ تو مفتی القوی کو کس نے کہا کہ جناب لکھتا رہے کہ حرام 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 حرام؟ آج میں جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کے ملتان نہیں پورے پاکستان کے اندر اتنے فتاوی طلاق کے کسی مدرسے سے جاری نہیں ہونے جس میں اکیلے مفتی القوی دے رہا ہے۔ کیوں؟ میں گھر آباد کر رہا ہوں، میں نے حلالے کا دروازہ بند کر دیا ہے، میں ہر گھر کو خوشی کے ساتھ آباد کر رہا ہوں، نظام قضا کے ساتھ آباد کر رہا ہوں، اپنے رسالے کے اندر دی ہوئی احادیث کی برکت سے مفتی توڑ رہا ہے، میں جوڑ رہا ہوں۔ توڑنے کے والے کے پاس کون جاتا ہے مجھے آپ بتائیں؟ بالکل سارے میرے پاس آ رہے ہیں، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہر مفتی کی میز کے اوپر میرا رسالہ بھی پڑا ہے۔ آج تک 3 سال میں تو 2 ایڈیشن آئے، تو کسی نے اس کا جواب تو نہیں لکھا۔ تو معنی یہ ہے کہ میرے بچے، مجھ سے جو خواتین کا ایک پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، کوئی مفتی عبدالقوی کے اندر کوالٹی ہے۔ میں نے خود خواتین سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں محبت کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کی زبان میٹھی ہے، آپ جو بات کرتے ہیں جرأت سے کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں عقل کے مطابق کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں حکمت و دانی سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کی بات سنتے ہیں، آپ سب سے پہلے اللہ کے قرآن، اس کے ساتھ حضور کا فرمان سنا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مفتی عبدالقوی جان میں بنتا، میں مفتیان کرام نوجوان نسل کو دعوت دے رہا ہوں، آئے مفتی عبدالقوی بنے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ نکاح آسان ہو جائیں گے، آپ بھی انشاءاللہ دنیا کے اندر شہرتیں پائیں گے، آپ کے لیے بھی خواتین انشاءاللہ فدا ہوں گی، آپ بھی حضور کی سنت پہ عمل کریں کہ ادھر عائشہ بیٹھی ہو، ادھر حفصہ بیٹھی ہو، ادھر میمونہ بیٹھی ہو، ادھر جناب کے حضرت بی بی سودا بیٹھی ہوئی ہو، ادھر ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہو، آپ کو بھی مزہ آئے۔ جی ان ساری سنتوں پر مفتی کبھی نے عمل کرنا ہے۔ آئے نوجوان نسل مفتیان کرام اس مطلب پر حضور کی سنت پہ عمل کرے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کو تو ہم سیاست میں بہت ٹائم سے ان دیکھ رہے ہیں، تو کیا سیاست میں یہ اصل تبدیلی نہیں ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ہمیں مفتی عبدالقوی کا سیاست میں کیا کردار نظر آ رہا ہے، اور آپ کون سی پارٹی کو جوائن کرنے والے ہیں، یہ بھی آج ذرا ناظرین کو بتا دیجیے۔ میں نے کیا جوائن کرنا ہے جی، میں تو پاکستان تحریک انصاف کے مذہبی ونگ کا 3 سال تک منتخب صدر رہا، پھر آج بھی اسی جماعت میں موجود ہوں۔ پچھلے دنوں گلگت بلتستان کا انتخاب ہوا ہے، ہمارے اسماعیلی بھائیوں نے 100% جناب پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ مفتی عبدالقوی کا ایک کردار ہے، میں 7 دن تک وہاں رہا ہوں، الحمدللہ اسی میرے کردار کی برکت سے یہ ہوئی کہ جہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے جی اتنی سیٹیں جیت جائے گی نون، اتنی سیٹیں جیت جائے گی پیپلز پارٹی، پتہ نہیں پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی تو کمزور بنے گی، آج 33 میں سے 22 جو ہے نا ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، کچھ 3 سیٹوں پہ کھڑا ہے، کچھ 2 سیٹوں پہ۔ معنی یہ ہے کہ جناب ایک کردار سیاست، اب انشاءاللہ کشمیر کے لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں، وہاں بھی انتخابات ہونے والے ہیں، وہاں بھی مفتی عبدالقوی کا ایک کردار ہوگا۔ جی اب یہ جو جناب جس طریقے پہ جناب 11 جماعتیں مل کر، یہ پتہ نہیں کتنی جماعتیں مل کر جو تماشا کر رہی ہے، کیا لوگ ان کی حقیقت کو نہیں جانتے؟ کیا انہوں نے اب تک دیا کہ اندہ دیں گے یہ؟ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک پیغام بہت عام کیا ہے کہ شادی ایک اور نکاح بہت سارے، تو آپ کے اس پیغام سے، اس میسیج سے فائدہ زیادہ خواتین نے اٹھایا ہے یا پھر مرد حضرات نے؟ دیکھیں آپ خود جانتے ہیں اس بات کو کہ میرا جنوبی پنجاب اس میں بھی ایک جاگیردارانہ نظام ہے، اندرون سندھ میں بھی ہے، شمالی بلوچستان میں بھی ہے۔ مفتی عبدالقوی تو سوئٹزرلینڈ کے بینک کی طرح، ان کی طرح تو نہیں ہے نا جناب، جو جس طرح لوگ جناب اکاؤنٹ کھولے اور بعد میں پتہ چلا کہ فلاں وہ پتہ نہیں کیا تھا، اس کے بعد اس کا فلاں اکاؤنٹ ہے اور آج تک سارے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے لوگ بھی اور بیرونی دنیا کی۔ مفتی عبدالقوی تو جناب ایک معتمد، با اعتماد، باخبر ایک ایسا وجود کا نام ہے جہاں آپ کے راز پردے میں ہے۔ تو ہمارے یہاں بہت ساری خواتین، بڑے خاندان کی خواتین
جن کے لیے شادی کا تذکرہ کرنا مشکل ہے، مفتی عبدالقوی کی جناب آسانی کی برکت سے، مفتی عبدالقوی کے رابطے کی برکت سے، مفتی عبدالقوی کی سہولت کی برکت سے اور خواتین نے نکاح کیے الحمدللہ۔ ایسا گھر کا ماحول بھی عمدہ رہا، گھر کے اندر بھی جناب سکون رہا، اور اللہ نے انہیں صحیح پرسکون نکاح والی زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی ہر اس مسئلے میں، دیکھیں میرے نبی رحمت نے دین کو تشبیہ کس سے دی؟ سانپ سے دی۔ سانپ خود راستہ بناتا ہے، کبھی نہیں ہوتا کہ سانپ جناب آرام سے کھڑا ہو جائے۔ پانی سے تشبیہ دی، پانی خود راستہ بناتا ہے، اگر کہیں راستہ نہیں ہوگا تو لنٹر سے اوپر سے بھی نیچے آ جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ میرے نبی رحمت نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کے لیے مفتی پر لازم ہے، صرف مفتی عبدالقوی پر لازم نہیں، سب تمام مفتیان کرام پر لازم ہے کہ امت کے لیے آسانی پیدا کریں۔ حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضور نے کیا کہا؟ یسرا، آسانی پیدا کرنا امت کے لیے، ولا تعسرا، مشکل نہیں پیدا کرنی، بشرا، خوشخبریاں سنانا کہ نکاح آسان ہے، زندگی گزارنا آسان ہے، پرسکون زندگی گزاریے، پرکیف زندگی گزاریے، حلال کے ساتھ زندگی گزاریے، بد اخلاقی کا دروازہ بند کریں، بد کرداری کا دروازہ بند کریں۔ یہ ساری خوشخبریاں جناب میرے نبی رحمت نے کہا امت کو سناؤ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ماضی میں وینا ملک کے ساتھ آپ کا ایک بحث و مباحثہ ایک پروگرام میں ہوا جو خاصا مقبول ہوا، خاصا وائرل رہا، اور آج تک وہ ویڈیوز اکثر ریسیٹ ہو جاتی ہیں، اکثر منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے وینا ملک پر تنقید کی تھی، جو شاید کسی حد تک ان دنوں وہ جن حرکات میں مطلب کر رہی تھی، جو اس قسم کی وہ کیٹیگری میں تھی ایکٹریسز کی، تو اس پر آپ نے تنقید کی تھی۔ لیکن اس تنقید کے جواب میں وینا ملک نے آپ کو بہت کچھ کہا اور وہ پروگرام وائرل ہوا۔ اس کے بعد وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملی اور اس کے بعد دیندار ہو گئی کچھ وقت کے لیے۔ تو آج کل وہ پھر اسی ٹریک پر جا رہی ہیں، انہی حرکات کو دوبارہ سے کر رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کے پروگرام کی توسط سے خوشخبری سناتا ہوں کہ 2-3 دن سے وینا صاحبہ مجھ سے رابطے میں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مولانا طارق جمیل تو بہت بعد جا کے ان ہوئے۔ الحمدللہ اصل کردار مفتی عبدالقوی کا ہے۔ مفتی عبدالقوی کو اس پروگرام کے بعد ان کا رونا، پھر اگلے دن مجھ سے رابطہ کرنا، پھر دین کی طرف آنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب ذہین آدمی، انہوں نے بھی رابطہ کر لیا، چلو الحمدللہ اللہ نے، اب ان کا بچہ جناب حافظ قرآن ہے، عالم بڑھ رہا ہے۔ تو اب 2-3 دن سے ان کا مجھ سے رابطہ ہو رہا ہے، تو میں انشاءاللہ ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اس لائن پہ نہ جائیں، خامد ہے، اس کا ایک احترام ہے۔ اور لیکن خامن سے تو ان کی باقاعدہ علیحدگی ہو چکی ہے۔ چلو اگر خامن سے علیحدگی ہو بھی گئی ہے تو پھر بھی ایک فیملی اور ایک خاندانی زندگی گزاریں، اسی کے اندر ایک لذت ہے۔ پیسہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دے دیا، دنیا میں انہوں نے بہت کچھ دیکھ لیا۔ دنیا کی جناب اگر زندگی کے اندر اعلیٰ ترین نعمت جو ہے وہ نکاح کی ہے، تو وہ بھی انہوں نے دیکھ لی، نکاح سے پہلے والی زندگی بھی دیکھ لی۔ آئندہ کے لیے وہ پرسکون زندگی گزاریں، اور اگر وہ نکاح والی زندگی گزاریں، اگر وہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اور نکاح والی زندگی گزارنے کے لیے ایک ٹریک پر آ جاتی ہیں، سیدھے راستے پر آ جاتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، کچھ عرصہ کے لیے دیندار ہوئی تھی، لیکن اب وہ مکمل وعدہ کرتی ہیں کہ وہ دیندار ہو جاتی ہیں اور وہ نکاح کا پیغام مفتی عبدالقوی صاحب کو پہنچاتی ہیں، تو پھر آپ اس پیغام کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بہرحال میں چونکہ عمر کے حصے میں ہوں کہ سوچوں کا ضرور، لیکن اگر پیشکش آئے گی تو 70% انشاءاللہ میری طرف سے اوکے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو جی وینا ملک صاحبہ، اگر آپ نکاح والی زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور آپ باقاعدہ اپنے خاوند سے علیحدہ ہو چکی ہیں، اور اگر آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو آپ پیغام مولانا صاحب کو، مفتی عبدالقوی صاحب کو بھیج سکتی ہیں، اور 70% ہاں کے امکان ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے مولانا صاحب کی، مفتی صاحب کی اسماعیل سے کہ 70% کی بجائے 100% ہاں کے امکان ہے یہاں پر۔ ایک بار میں ان سے اس لحاظ سے محبت رکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کو جس طرح حفظ قرآن کی طرف، پھر اس کے بعد دین کی طرف ڈالا ہے، تو انشاءاللہ وہ آئندہ کے لیے بھی ایک دیندار عورت کی طرح زندگی گزاریں گی۔ جی تو ویورز، پروگرام کا ٹائم جو ہے ہمارا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے، اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مفتی عبدالقوی صاحب، آپ اپنے دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، اپنے جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پرستار ہیں، پرستار ہی میں کہوں گا کیونکہ آپ ایک ستارہ ہیں، تو آپ بتائیے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں بڑا مختصر ان کو پیغام دوں گا، اور وہ یہ پیغام ہوگا کہ خدا را مثبت انداز فکر ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی کہ آپ شہد بنے، مکھی نہ بنے۔ مفتی عبدالقوی بھی اگر 99 خوبے ہیں تو ان کی طرف دیکھیں۔ اگر کہیں ایک جگہ کے اوپر مفتی عبدالقوی کی کوئی تصویر، کوئی سیلفی آپ کو پسند نہیں آئی، تو وہ 99 جو چیزیں میں نے اچھی کہیں اور 99 پیغامات میں نے اچھے دیے، 99 جناب میری گفتگو کے اندر قرآن و سنت کا خلاصہ تھا، 99 میرے فتاوی درست تھے، تو بہرحال میں آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ مثبت فکر، مثبت سوچ، مثبت آنکھ،
शहद बने, मक्खी न बने, मुस्बत अंदाज ज़िंदगी इख्तियार करें और हर एक को अपने से बेहतर मुसलमान समझें। इंशाअल्लाह आपका भी मुस्तकबिल बेहतर होगा। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त अहमद अली को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट संडे तक के लिए, नेक्स्ट संडे फिर से मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.